اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ سے چند گزارشات دعا کے بارے میں کرنی ہے کہ دعا مانگنے کی فضیلت کے بارے میں چند ارشادات ہیں۔ اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور قرآن پاک سے حوالہ لیا گیا ہے۔ یہ کچھ 11 اقوال ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، میرے اہل خانہ کو بھی اور امت مسلمہ کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دعا مانگنے کی جو فضیلت ہے اس میں پہلے نمبر پر جو انمول موتی ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مانگنا عین عبادت کرنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بطور وقی دلیل قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جس کا ترجمہ ہے، اور تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ اظہار تکبر میں میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کر۔ نمبر 2، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی دعا مانگنے کی اس کو توفیق ہو گئی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں ان میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس سے دنیا اور آخرت میں عافیت کی دعا مانگی جائے۔ اس حدیث کے بعد فراق میں فتحت لہو ابواب الجنت، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اس کا مطلب یہ ہے آیا ہے۔ اور بعض فرق میں فتحت لہو ابواب الاجابۃ، اس کے مطلب ترجمہ ہے اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھول دیے گئے، آیا ہے۔ تینوں الفاظ کا مطلب ایک ہی ہے۔ نمبر 3، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، دعا کے سوا کوئی چیز قضا یعنی تقدیر کے فیصلہ کو رد نہیں کر سکتی، اور نیکی عمل خیر کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی۔ نمبر 4، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آزاد عذر سے بچنے کی کوئی تدبیر فائدہ نہیں دیتی، ہاں البتہ اللہ سے دعا مانگنا اس آفت و مصیبت میں بھی نفع پہنچاتا ہے جو نازل ہو چکی، اور اس مصیبت میں بھی جو ابھی نازل نہ ہوئی، اور بے شک بلا نازل ہونے کو ہوتی ہے کہ اتنے میں دعا اس سے جا ملتی ہے، بس قیامت تک ان دونوں میں کشمکش ہوتی رہتی ہے، اور انسان دعا کی بدولت اس بلا سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 5، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ اور کسی چیز کی وقعت نہیں۔ نمبر 6، فرمان نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کے بعد طرف میں من لم یدع اللہ غضب علیہ، اس کا ترجمہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، آیا ہے۔ اس کا حوالہ ترمذی شریف میں بھی ہے۔ نمبر 7، حدیث مبارک
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خطاب کر کے فرمایا، تم اللہ سے دعا مانگنے میں عاجز نہ بنو۔ مطلب اس عاجز نہ بنو کا مطلب ہے کہ کوتاہی نہ کرو، اس سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس کی صورت میں ہرگز کوئی شخص جو اس کے اوپر کوئی ناگہانی آفت آنے والی ہے ہلاک نہ ہوگا۔ دعا کے یہ بہت ہی برکات ہیں۔ نمبر 8، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سختیوں اور مصیبتوں کے وقت قبول فرمائے، اس کو چاہیے کہ جب وہ فراغی اور خوشحالی میں ہو بھی کثرت سے دعا مانگا کرے۔ نمبر 9، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ نمبر 10، حدیث مبارکہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم علیہ السلام ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو کسی مصیبت میں گرفتار تھی، تو ان کی حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا نہیں مانگا کرتے تھے؟ نمبر آخری اور نمبر 11، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو بھی مسلمان کوئی بھی چیز کسی چیز کے مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب اپنا منہ اٹھاتا ہے اور اس کے دل سے مانگتا ہے، اخلاص کے ساتھ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور عطا کرتا ہے۔ یہ وہی چیز اس کو فوراً دے دیتے ہیں یا اس کے لیے دنیا یا آخرت میں اس کو ذخیرہ کر دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو بھی یہ دعا کے بارے میں فرمایا گیا ہے، لوگ دعا کے بارے میں نا عموماً دیکھا گیا ہے پریکٹیکلی کہ نماز پڑھنے کے بعد جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ فوراً ہی بس مسجد سے نکل جائیں، تو مسجد میں بیٹھ کے یہ دعا جو ہے یہ نماز کا جزو ہے اور مغز کہلاتی ہے دعا۔ آپ نے ساری اپنی عبادات کر لی اور عبادات کرنے کے بعد صرف آپ 2-4 منٹ اور اللہ سے گریہ گزاری کریں تو دیکھیں آپ کی دنیا کیسے بدلتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔